اگلا باب قائم کیا ہے باب اقتناء الکلب للحرث، کھیت کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2322۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتا رکھا اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات کم کیا جاتا رہے گا، ماں سوا کھیت کی حفاظت کے یا مویشیوں کی حفاظت کے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ماں سوا بکریوں کی حفاظت کے یا کھیت کی حفاظت کے یا شکار کے کتے کے، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوقیہ کتے پالنے کو حرام قرار دیا، یہ سمجھ لیں مکروہ تحریمی ہیں۔ حدیث سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے تو مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مکروہ تحریمی حرام سے تھوڑا سا نیچے درجہ ہوتا ہے۔ حرام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی بالکل واضح آیت سے منع ممنوع ثابت ہو جائے، اس چیز کو حرام کہتے ہیں۔ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا یہ قرآن سے منع ہے تو حرام ہے، اور اگر حدیث میں کسی چیز کی ممانعت ہو قرآن سے ثابت نہ ہو تو ہم اسے مکروہ تحریمی کا درجہ دیتے ہیں، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ تو شوقیہ کتا پالنا یاد رکھیں حرام ہے۔ یہ جو لوگ پال لیتے ہیں اور کتے گھر میں گھوم رہے ہیں اور منہ چاٹ رہے ہیں، آپ اندازہ کریں اس کی زبان کی رال جو ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، بالکل پیشاب کی طرح، جیسے پیشاب منہ پر ڈال لے کوئی انسان، ایسا کتے کا یہ لعاب ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ چاٹتا پھر رہا ہے، اور مطلب یہ کہ پڑا ہوا ہے گھر کے اندر۔ جیسے کہ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا، تصویر اور حالت جنابت میں کوئی شخص ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اب ایسی چیزوں کو رکھنے کا فائدہ کیا، اور یہاں تو بلکہ یہ فرمایا کہ ایک قیرات اجر کم کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی اس پہ وضاحت ہو چکی کتاب الجنائز کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے میں شرکت کرے اسے ایک قیرات اجر ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قیرات اجر ملتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ قیرات کی مقدار کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی احد پہاڑوں کے برابر، اور احد پہاڑ جو ہے تقریباً 4-4.5 میل کے فاصلے تک ہے، اور اس کا وزن دیکھ لیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب۔ اسی پر اگر قیاس کیا جائے تو یہاں پر یہ بیان ہوا، قیاس سے مراد اگر وہی مفہوم لے لیا جائے تو رحمت کونین فرما رہے ہیں کہ کتا پالا شوقیہ تو روزانہ 1 قیرات اجر ضائع ہو جائے گا۔ 1 قیرات اجر ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ وہ نیکیاں جو آپ کی مقبول ترین نیکیاں تھیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھیں، وہ نامہ اعمال سے نکال دی جائیں گی۔ تو جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں نہیں جی اب کتے کو نکالنا ممکن نہیں ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے کتے کے ساتھ، یہ تو بچپن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، رسول ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوتا رہے، روزانہ 1 قیرات اجر جاتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتا نہیں جانا چاہیے کیونکہ جی کتے کی دل آزاری ہوگی، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام سب سے پہلے ہیں۔ ہاں اب جیسے استثناء فرمایا سرکار نے گھر کی حفاظت کہ کل کتا پالا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شوقیہ پالے ہوں اور سن کے کہیں کہ چلو ہم گھر کی حفاظت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ وہاں پر حفاظت کی ضرورت بھی ہو، کہ اکثر چور آ جاتے ہیں گھر کے اندر، ڈاکو آ جاتے ہیں، چرا لیتے ہیں چیزیں، یہ چوریوں کے واقعات اگر اس طرح ہوں، پھر وہاں پر کتا پالنا یہ نہیں کہ دور دور تک وہ علاقہ اتنا سیف ہے، اور مطلب یہ کہ سیکورٹی بہت اچھی ہے اور چور آ ہی نہیں سکتا، اور آج تک چوری نہیں ہوئی، کئی سال گزر گئے، اور آپ اس لیے کتا پال رہے ہیں کہ گھر کی حفاظت ہوگی، تو یہاں ضرورت کیا ہے؟ خواہ مخواہ کہ آپ یا ہم لوگ کوئی اپنے پاس سے جواز پیدا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے ظاہری علامات موجود نہ ہوں۔ اسی طریقے سے بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو یہ جو پہاڑی علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، کتے پالتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، آدمی تو نہیں بھاگ سکتا، ویسے وہ بھی گھوڑے پر ہوتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، لیکن کتا بڑا اچھا کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح غلے کی حفاظت، بعض اوقات بھیڑیے حملہ کر دیتے ہیں تو اچھے کتے رکھے ہوتے ہیں، یا شکار کرواتے ہیں کتوں کے ذریعے، اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو ان کتوں کا استثناء ہے، یہ گویا کہ اگر گھر میں ہوں گے تو ہماری نیکیاں کم نہیں ہوں گی، لیکن اس پر بھی علماء نے یہ فرمایا کہ ان کتوں کو گھر میں نہ رکھیں، تھوڑا سا باہر کے ایریا میں رکھا جائے، جیسے گھر کی حفاظت کے لیے ہے تو اندر نہ رکھیں، بلکہ وہ جیسے گیلری ہے باہر تو وہاں پہ رکھ دیں، یا رات میں کھلا چھوڑ دیں، وہ اطراف میں گھومتا رہے، لیکن گھر کے اندر نہ رکھیں، یہی بیسٹ ہوتا ہے۔ اور اسی سے اناف نے یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کتوں کو رکھنے کی
خاص مقاصد کے لیے اجازت عطا فرمائی تو کتے کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی، کیونکہ ایسے سدھائے ہوئے کتے جو شکار کریں، جو ریوڑ کی حفاظت کریں، یہ تربیت یافتہ کتے آپ کو گلیوں میں تو ملنے سے رہے، بیکار سے کتے ہوتے ہیں وہ تو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تربیت یافتہ کتا خریدیں گے تو اس کی قیمت ہوگی۔ جیسے اب یہ سیکورٹی کے لیے کتے رکھے ہوتے ہیں جو سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ ڈرگز وغیرہ سامان میں ہے یا نہیں، تو اس طرح کے کتوں کو خریدا ہی جائے گا، تو ان کی پھر خرید و فروخت بھی جائز ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کتوں کی لائف سٹاک کا کام کرنا بھی شرعاً فقہ حنفی کے روشنی میں جائز ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ وہی کتے ہوں کہ جو یا تو شکاری کتے ہوں یا گھر کی حفاظت کر سکتے ہوں۔ یہ جو فینسی کتے ہوتے ہیں جن کو ایک لات مارے تو اڑ کے وہاں دور چلے جائے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور وہ خالی خوبصورت ہوتے ہیں یا بالوں کا اسٹائل ان کا ایسا ہوتا ہے، ان کو پالنا تو ان میں اور کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ شوقیہ ان کو پالا جائے، ایسے کتوں کا کاروبار کرنا شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں وہ کتے کہ جو واقعی اچھے مقاصد کے لیے ہوں یا جس کی نبی کریم نے اجازت فرمائی، ان کا آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کا لینا دینا صحیح ہے۔ اور جہاں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی سے منع فرمایا، تو وہاں ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ وہ مراد وہ والا کتا ہے جو شوقیہ پالا گیا ہو، یا پھر یہ پہلے سرکار نے اس کو منع فرمایا اور پھر جب چند کتوں کا استثناء کر دیا تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ کتے کی کمائی منع ہے، اب جائز ہے۔ تو اس لیے اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اجازت دی وہاں اجازت ہے، اور جہاں ممانعت ہو وہاں پر اپنے شوق کو، اپنی پسند کو قربان کر دیں اور اللہ کی رضا کی خاطر معاملہ کریں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ جانور پالنے کا شوق ہے، کتے کی جگہ بلی پال لیں آپ۔ یہ کیٹس جو آتی ہیں فینسی کیٹس، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی آپ سینڈ علیحدہ رکھ دیں، یعنی مٹی، تو وہیں جا کے یہ پیشاب وغیرہ کریں گی، گھر کو خراب بھی نہیں کرتی ہیں۔ اور بلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ سرکار وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آ گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اس کے سامنے کر دیا، اس نے پانی پیا اور چلی گئی، اور سرکار نے اسی پانی سے وضو فرما لیا۔ اور اس سے پہلے سرکار درندوں کے جوٹھے کو ناپاک قرار دے چکے تھے، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے اسی پانی سے وضو فرما لیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بلی اور بلے جو ہیں یہ طوافین اور طوافات میں سے ہیں۔ مراد یہ کہ طوافین مانے بار بار چکر لگانے والے، یہ بہت زیادہ تمہارے گھر میں آتے ہیں، تو گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں ان کو درندہ قرار دے چکا ہوں اور یہ درندے ہی ہیں، اور درندوں کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بار بار تمہارے گھروں میں آتے ہیں، اب اگر میں ان کے جوٹھے کو بھی ناپاک قرار دوں تو کبھی یہ دودھ میں منہ ڈالیں گے، کبھی کھانے میں منہ ڈالیں گے، کبھی پانی کو چاٹیں گے، اور تمہارا یہ دودھ اور پانی خراب ہوتا رہے گا، اور برتن بھی ناپاک پھر کہلائے گا، اسے بار بار پاک کرو گے اور حرج شدید میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے بلی کے جوٹھے کو پاک قرار دے دیا۔ تو لہٰذا بلی گھر میں پال سکتے ہیں، اور اس قسم کی جیسے میں نے عرض کیا اچھی بلیاں جو ہیں یہ کہیں پہ آپ کے گھر خراب بھی نہیں کریں گے اور آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن کتا نہ رکھیں، اس کی جو رال ہوتی ہے ویسی نجاست غلیظہ ہے، اور اس میں بعض اوقات اگر آپ کیئر نہیں کرتے کتے کی تو اس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو بس کچھ نہ بھی ہو، عقل اسے تسلیم نہ بھی کرے، یعنی اس کے اندر عقلی لحاظ سے آپ کوئی وجہ بیان نہ بھی کر سکیں، جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو اس سے باز آ جائیں۔